يا رب أسألك التقى في كل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیو ایئر کے نام پر جو پارٹیز رکھی جاتی ہیں اور آتش بازی کی جاتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ انگریزی سال کے اختتام جب دسمبر کی 31 تاریخ ہوتی ہے تو اسے سال کا آخری دن سمجھتے ہوئے نئے سال کی ابتدا کے لیے بعض جگہوں پر انسان حیوانیت پر اتر آتا ہے۔ 31 دسمبر کی رات رنگین کرنے کے لیے کوٹھے آباد ہو جاتے ہیں، شراب کے جام گردش میں آ جاتے ہیں، اجتماعی ڈانس پارٹیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، وی سی آر کی دکانوں پہ فلموں کے آرڈر بک ہو جاتے ہیں، اور اب تو کیبل پر ہی ہر فحاشی دستیاب ہے، اور یوں سال کی آخری رات بے حیائی اور فحاشی کے کھیل کھیلتے ہوئے اعمال نامے کو سیاہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نئے سال کی ابتدا میں یہ پہلا دن بھی ایسے پروگراموں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس قدر کوئی چاہتا ہے کہ وہ گندگی سے اپنے دامن کو خراب کر لیتا ہے، جس قدر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کھل کر حیا کا پردہ چاک کر لیتا ہے۔ اس سارے عمل کو نام دیا جاتا ہے ہیپی نیو ایئر کا۔ اسلام میں نئے سال کی ابتدا پر یوں مادر پیدر آزاد ہو جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور المیہ تو یہ ہے کہ آج ہم پر مغربی ثقافت کا ایسا رنگ چھا گیا ہے کہ ہم بھول ہی گئے ہیں کہ اسلامی سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے اور اختتام ذوالحجہ کے مہینے پر ہوتا ہے۔ ہمارے کیلنڈروں پر انگریزی تاریخ ہی درج ہوتی ہے، دفاتر میں انگریزی تاریخ والا کیلنڈر، ملازمین کی تنخواہیں اسی کیلنڈر کے مطابق، چھٹیاں بھی انہی تاریخوں کے حساب سے۔ گویا کہ اسلامی مہینوں کی تاریخیں محض رمضان المبارک اور عیدیں اس سے متعلق ہو کر رہ گئی ہیں، جبکہ اسلامی مہینوں کی بنیاد چاند کے گھٹنے اور بڑھنے پر ہے، جس کا ادراک ایک عام ان پڑھ آدمی بھی کر سکتا ہے۔ پھر دوسری طرف اسلامی مہینوں کے نام شریعت نے وضع کیے اور چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کو ان کی بنیاد قرار دیا۔ گویا کہ اسلامی سال اور مہینوں کا نظام ایک باقاعدہ ترتیب شدہ اور اعلیٰ اور معیاری ہے، اور ہم ہوش مند مسلمانوں نے معیاری چیز کو چھوڑ کر غیر معیاری اور گھٹیا چیز کو سینے سے لگا لیا۔ عیسائی ثقافت کو اسلامی ثقافت پر ترجیح دی، اور پھر ان کی نقالی نے ہم سے غیرت و حیا بھی چھین لی کہ ہم ان کے پیچھے چلتے ہوئے انہی کے انداز میں ہیپی نیو ایئر کے نعرے لگاتے ہوئے بدن سے کپڑے نوچ کر پھینکنے اور برہنہ ناچ گانوں میں فخر محسوس کرنے لگے۔ وہ شعر کسی نے صحیح کہا تھا کہ مگر یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے میں، حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ پہلے تو ہیپی نیو ایئر ڈے کے نام سے اونچے طبقے کے لوگوں میں یہ رواج تھا کہ ان کی راتیں آباد ہوتی تھی، ان کے ہاتھ عصمتوں کے تاج بکھیرتے تھے اور ان کے پہلو گرمی سے معمور ہوتے تھے۔ بڑے خاندانوں میں اداکارائیں اور رقاصائیں اپنے جسم کی نمائش کے لیے منڈی کا مال بنتی تھیں، لیکن اب متوسط اور چھوٹے طبقے میں بھی اپنی استطاعت کے مطابق یہ فریضہ انجام دیا جانے لگا، اس لیے کہ جس قوم کے بڑے لوگ گندے ہوں ان کا اثر چھوٹوں پر بھی پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں کی خدمت میں ہم گزارش یہ کرتے ہیں کہ یہ خالص مغربی تہوار ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اور اس دن کے منانے میں یہی حال ہے کہ تمہاری تہذیب اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرے گی۔ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اس دن کے منانے میں اسلامی روایات کا مذاق ہے، مسلمانیت کے نام پر دبا ہے، اور پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک کی بھی توہین ہے کہ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ اب آئیے ذرا اس دن کی تاریخ اور ابتدا کو بھی آپ کے سامنے رکھتے چلے جائیں۔ تاریخ میں نئے سال کا استقبال مختلف تاریخوں میں ہوتا رہا ہے۔ برطانیہ اور امریکی علاقوں میں 1752 میں اس کیلنڈر کو اختیار کیا گیا، جس کی ابتدا جنوری سے ہوتی تھی، چنانچہ جنوری کے پہلے دن کو نئے سال کے طور پر منایا جانے لگا۔ دنیا کی رسومات کے مطابق اس کے منانے کے طریقے مختلف رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جنوبی ایشیا میں پرندے اور فاختائیں آزاد کرتے ہیں، اس عقیدے سے کہ آئندہ 12 مہینے ان کے لیے اچھے ہوں۔ یہودی لوگ مخصوص کھانوں کے ساتھ مذہبی تقریبات منعقد کرتے ہیں، جاپانی چاولوں کا کیک تیار کرتے ہیں۔ امریکی لوگ 13 دسمبر سے ہی اس کا آغاز کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات بحروپ بھرتے ہوئے نئے کپڑے پہن کر منہ پر ماسک چڑھا لیتے ہیں۔ لیکن یہ ابتدائی چیزیں تھیں،
آہستہ آہستہ کھانوں کی جگہ شراب و کباب نے لے لی اور تقریبات نے ڈانس پارٹیوں کا رنگ اختیار کر لیا۔ پھر وہی سب کچھ ہونے لگا جس کا نام بے غیرتی ہے۔ اور آج کل ہیپی نیو ایئر منانے کی ترقی یافتہ شکل یہ ہے کہ راتوں کو عصمتوں کے آبگینے چکنا چور کیے جائیں، لاکھوں روپے رقاصاؤں اور آبرو باختہ عورتوں پر لٹائے جائیں، غیر ملکی شراب کے گھونٹ حلق سے اتارے جائیں اور بےہودہ گوئی کی جائے، آتش بازی کے ذریعے عوام کو تنگ کیا جائے۔ اور افسوس اس بات پر ہے کہ اس قدر جوش و خروش سے یہ تہوار تو وہ بھی نہیں مناتے جنہوں نے اس رسم کی شروعات کی۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ ہم نعرے لگاتے ہیں کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے، اور بسا اوقات یہ کہتے ہوئے دوسروں کے گریبان کو بھی تھام لیتے ہیں کہ میں تجھ سے زیادہ عاشق رسول ہوں، لیکن نکالی ان کی جو دشمن اسلام ہے، اسلامی روایات کے اصلی دشمن، جن کا عزم اور ارادہ یہ ہے کہ اسلام کے نام لیواؤں سے مسلمانیت کو چھین لیا جائے۔ تو شعر مجھے پھر ایک اور یاد آ گیا کہ لٹ گئی دولت ایمان، یہ احساس نہیں کچھ بھی فرمانے محمد کا ہمیں پاس نہیں، ہم وہ پہلی سی روش اور ادا بھول گئے، کیا ہے محبت میں آداب وفا بھول گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔